بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینما تکونوا یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ. پروردگار عالم کہ جس نے بنی نوع انسان کو خلق کرنے کے بعد کائنات کی ان گنت نعمتوں کے درمیان گھیرے رکھا ہے، وہیں پروردگار نے انسان کو ایک ایسی حقیقت سے بھی قریب کر کے رکھا ہے کہ جس کا نام ہے موت. قرآن کریم کی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے کہ جس میں پروردگار نے اپنے بندوں کو اس جملے سے خطاب کیا ہے کہ تم جہاں کہیں پر بھی رہے یدرککم الموت، موت تم تک پہنچ جائے گی. لو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم کتنے ہی اونچے اونچے مکانات میں، ہائی رائزرز میں، اسکائی اسکریپرز میں اور اونچے اونچے ٹاورز میں بھی اگر کیوں نہ رہتے ہوئے، موت تم تک پہنچ جائے گی. موت کو تمہارا لوکیشن ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم ہونے والی نہیں ہے. دور جاہلیت میں بھی یہ بات تھی کہ جب آپ تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام اٹھا کر دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی اور آج تک بھی موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، یا ان کے اعمال اور ان کے ایکشنز یہ بتاتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. دور جاہلیت میں اور کفر کے زمانے میں جب مکہ قریش کے جو کفار تھے، وہ یہی آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسی ہڈی کے جو ڈیکیڈ بون ہوتی ہے، اس کو کہیں سے لا کر اور اس کو مسل کر اس کو پاؤڈر بنا کے گراتے جاتے تھے اور یہ سوال کرتے جاتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ اے محمد یہ بتلاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تم کہتے ہو کہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، لائف آفٹر ڈیتھ کی جو بات کرتے ہو، یہ ایک ایسا عقیدہ تھا کہ جو اس زمانے کے لوگوں سے بالکل بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، وہ ڈائجسٹ نہیں کرتے تھے اس کو اور ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. لیکن رسول کو اس انداز سے آ کے کعبے کے پاس عتبہ، شیبہ، ابو البختری یہ سارے وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور ایک کافر نے آ کر رسول سے یہ سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتلاؤ کہ یہ اس ہڈی کو کیسے دوبارہ سے زندگی ملے گی. تو قل یحییھا الذی، سورہ یاسین کی آیتیں ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے اسی وقت اسی سوال کو ایڈریس کیا ہے اور رسول اکرم سے یہ ارشاد فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس ہڈی کو، اس پاؤڈر فارم میں بن جانے والی ہڈی کو وہی دوبارہ سے زندہ کرے گا کہ جس نے اسے اس وقت خلق کیا تھا کہ جس وقت یہ ہڈی بھی نہیں تھی. لہٰذا یہ ایک انداز ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے اور اس بات تک اپنی رسائی اور اپنے ذہن کو، اپنی ادراک کو پہنچائے کہ وہ خدا کے جو ایک ان ایگزسٹنٹ چیز کو خلق کرتا ہے اور جو نہیں تھی، جو کچھ بھی نہیں تھی، اسے خلق کر کے سب کچھ عطا کرتا ہے، وہ خدا اس باڈی کو کہ جو مر جانے کے بعد قبر کے اندر موجود ہے، چاہے اس کی ہڈیاں ہی صحیح، اسے دوبارہ سے زندگی دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، وہ ریلیجن ہے which is very much near and which is nearest to فطرت، نیچر سے جو دین سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے اسلام. اسلام نیچر کیا ہے؟ نیچر، انسان کی نیچر اگر دیکھی جائے تو انسان کو کسی سے بھی پوچھیں، کسی بھی انسان کو آپ جا کر یہ سوال کریں کہ تم نے مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، مرنا چاہتے ہو یا زندہ رہنا چاہتے ہو، تو وہ
ان اپوزڈ یہی جواب دے گا آئی وانٹ ٹو لیو. ہو وانٹس ٹو ڈائی؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا. ہم تو زندہ، ہر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے. اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے کیوں پیدا کر دیا خدا نے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اے لائف، اس کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر تمہیں مار دیا جائے گا، مار دیتے ہیں تمہیں، استغفر اللہ. یعنی کہ یہ جسٹ فار این ایگزامپل، جسٹ فار انسٹنس بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں مار دیا جائے تو یہ تو غلط بات ہوگی، تم مجھے قتل کر دو گے، مار دو گے. تو انسان وہ جو مرنا نہیں چاہتا ہے، اس کی یہ فیلنگ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی، دس مینز دیٹ ہی وانٹس ٹو لیو. اور خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب مولا سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی یہ پوچھے، اگر کوئی یہ کہے میں نہیں زندہ رہنا چاہتا، کیوں خلق کر دیا خدا نے، کیوں پیدا کیا، کیوں دنیا میں بھیجا، اس سے یہ کہو کہ مار دیں تمہیں، تو وہ یہ کہے گا نہیں میں مرنا نہیں چاہتا. تو مرنا نہیں چاہتا یعنی کہ زندہ رہنا چاہتا ہوں. خیر، تو اگر یہ کہا جائے کہ جو اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی نیچر کی آواز کیا ہے، انسان کی نیچر کی آواز ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے. تو جو مرنا نہیں چاہتا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف یہ آیت دیکھ لیجئے سورہ نساء کی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں کہیں پر بھی رہے، تم جہاں کہیں پر بھی ہوئے، یدرککم الموت، موت کا شکنجہ تم تک پہنچ جائے گا. لو کنتم فی بروج مشیدہ، اور کیا ایگزامپل پروردگار عالم نے دی ہے کہ تم اگر اونچے اونچے ٹاورز میں بھی ہوئے تو وہاں تک بھی موت تمہیں آ لے گی اور تمہیں پا لے گی. اب اگر یہ سوال ہے کہ انسان کی فطرت میں زندہ رہنا ہے تو پھر موت اتنی اٹل حقیقت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص نے مرنا ہے، مرنے کے بغیر تو کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہی نہیں ہوگا. اگر یہ کہا جاتا ہے تو پھر ایک سوال ہے کہ ایک طرف ہے فطرت کی آواز اور ایک طرف ہے دین کی آواز. دین یہ کہتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، فطرت کی آواز ہے کہ مرنا نہیں ہے. اب مرنا نہیں ہے کہ معنی کیا ہے؟ فطرت کی آواز ہے اور اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کا دین فطرت ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر فطرت یہ کہتی ہے کہ مرنا نہیں ہے تو جو اسلام لے آئے اور جو اسلام میں آ جائے، پھر فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے موت نہیں آنی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جائے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. اور وہ مثال اور وہ ایگزامپل کیا ہے کہ اگر فار این انسٹنس، جسٹ فار ایگزامپل، اگر یہ بات ڈسکس کی جائے کہ شکم مادر میں جو ایک چھوٹا سا فیٹس ہوتا ہے، وہ جو بیبی بننے والا ہے، آہستہ آہستہ تھرو دی پیسج آف آل دوز لیولز آف دی پروڈکشن اینڈ دی کریشن آف ہیومن بینگ، آہستہ آہستہ وہ تخلیق کے مرحلوں کو پار کرتا 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 بنتا جاتا ہے وہ بچہ. ٹرائیمیسٹرز ہوتے ہیں، جیسے وہ ٹرائیمیسٹرز پورے ہوتے ہیں تو بچہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کی آنکھیں آتی ہیں، اس کے کان آتے ہیں، اس کی زبان خلق ہوتی ہے، اس کے لنگز بنتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بنتے ہیں، اس کی ربز بنتی ہیں، اس کے سارے باڈی پارٹس بنتے ہیں. وہ باڈی پارٹس ان دا مدر آف دا ووم بن جاتے ہیں کہ جو مدرز ووم میں کام آنے والے نہیں ہیں. یعنی آنکھیں شکم مادر میں بن رہی ہیں، ماں کے پیٹ میں بن رہی ہیں، لیکن وہاں پر وہ آنکھیں استعمال نہیں ہوں گی، وہاں پر اس کام کی نہیں ہیں آنکھیں. زبان وہاں بن رہی ہے، مگر ماں کے پیٹ میں بچہ کس سے بات کرتا ہے کہ اسے زبان کی ضرورت ہو. ہاتھ ماں کے پیٹ میں بن رہے ہیں، مگر وہاں بچہ کیا اٹھانا چاہتا ہے، کیا رکھنا چاہتا ہے، کیا لکھنا چاہتا ہے کہ جس کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہو. قدم وہاں پر بن رہے ہیں، پاؤں وہاں پر، فیٹس وہیں پر بن رہے ہیں، لیکن ان قدموں سے چل کر بچے نے کہاں جانا ہے کہ جس کے لیے وہ قدم اور وہ پاؤں وہاں پر بن رہے ہیں. سمجھ میں آیا کہ اس کی آنکھیں ماں کے پیٹ میں بن رہی ہیں، ماں کے پیٹ کے لیے نہیں بن رہی ہیں. اس کے قدم ماں کے پیٹ میں بن رہے ہیں، ماں کے پیٹ کے لیے نہیں بن رہے ہیں. اس کے ہاتھ شکم مادر میں ان دا مدرز ووم بن تو رہے ہیں مگر ناٹ فار دیر، وہاں کے لیے نہیں بن رہے ہیں. اسی طرح سے پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں بقا کو رکھا ہے، ہمیشگی کو رکھا ہے، زندہ رہنے کو رکھا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اس دنیا میں رکھا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں رکھا ہے. اسی طرح سے یہ بات طے ہے کہ موت انسان کو ایک
مارٹل زندگی سے امارٹل زندگی میں لے جانے والی ایک چیز ہے, اس کا نام ہے موت. اس برج کا نام ہے کہ جو انسان کو اس ختم ہو جانے والی زندگی سے نہ ختم ہو جانے والی زندگی کی طرف لے جاتی ہے. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ تصور کرے کہ میری زندگی کیا ہے, تو اسے موت پر بلیو کرنا ہوگا اور اسے موت سے گھبرانا نہیں ہوگا, کیونکہ موت ہی وہ شے ہے کہ جو انسان کے وجود اور اس کے نیچر میں جو آواز ہمیشہ رہنے والی امارٹل جو آواز اس کے نیچر کے اندر ہے, اس امارٹل لائف سے ملانے والی جو چیز ہے اس کا نام ہے موت. لہٰذا انسان کو موت سے گھبرانے کے بجائے موت پر یقین رکھنا چاہیے اور اپنی آئندہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ جہاں پر پروردگار عالم انسان کو اپنی اس دنیاوی زندگی جو کہ کلٹیویٹنگ لینڈ ہے فار دی لائف آف ہیئر آفٹر, وہاں کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت